بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری شریف جلد اول حدیث پاک نمبر 6۔ تو اس حدیث پاک کی عبارت اور ترجمہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا۔ آج اس حدیث پاک سے متعلق کچھ گفتگو اور تفصیلات پیش کرنی ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے تحت 3 بحثیں آئیں گی۔ پہلی بحث ابو سفیان اور ہرقل کی ملاقات، دوسری بحث بعض الفاظ کی تشریح، تیسری بحث اس حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا ہے اور اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، اخذ ہوتے ہیں، ان کا بیان۔ تو پہلی بحث، سوال یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں ابو سفیان اور ہرقل کی بیت المقدس میں ملاقات کا ذکر ہے۔ ابو سفیان مکہ کے رہائشی اور ہرقل روم کا بادشاہ اور اس کا دارالخلافہ قسطنطنیہ، تو پھر بیت المقدس میں اجتماع کیسے ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ روم اور فارس کی آپس میں لڑائی ہوئی، فارس والے غالب آ گئے۔ فارس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ، روم کے بادشاہ کا لقب قیصر۔ تو روم اور فارس کی جنگ میں کسریٰ غالب آ گیا، تو مشرکوں نے خوشی منائی کہ جیسے وہاں اہل کتاب ہار گئے، ایسے ہی یہاں بھی یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اہل کتاب ہیں یہ بھی ہار جائیں گے۔ انہوں نے طعنے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا ان قریب روم غالب آ جائے گا۔ اسی کا ذکر قرآن پاک کی ان آیات میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم، ان آیات میں ہے۔ قیصر روم نے منت مانی کہ اگر میں غالب آ جاؤں تو پیدل حج کروں گا۔ چنانچہ قرآن پاک کے وعدہ کے مطابق، پیشین گوئی کے مطابق، بعد میں جب جنگ ہوئی تو اہل فارس مغلوب ہو گئے اور رومی غالب آ گئے۔ تو اس کے شکرانے میں یہ ہرقل بادشاہ جو ہے بیت المقدس آیا ہوا تھا کہ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پہنچا۔ چونکہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیوں میں گھرے رہتے تھے اور کہیں سفر وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اب وہ بھی سفر کے لیے نکلے۔ تو ان میں ابو سفیان کا قافلہ انہی ایام میں، جبکہ ہرقل وہاں موجود تھا، تجارت کی غرض سے شام پہنچا ہوا تھا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہرقل کو ملا تو اس نے ان لوگوں کو اپنے سامنے بلایا اور ابو سفیان کو آگے اور باقی اس کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھایا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے جب امن ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے ان یہودیوں کو نکالا مدینے سے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غزوہ بدر اور غزوہ خندق میں کافروں کی مدد کی تھی، مشرکین کی، اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی تھیں۔ اسی طرح محرم 7 ہجری کے اندر غزوہ خیبر ہوا۔ تو اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس تبلیغی خطوط بھیجے۔ ان میں سے ایک والا نامہ قیصر روم کے نام تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اخیر ذی الحجہ میں بھیجا۔ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ محرم کی ابتدا میں لے کر پہنچے۔ اس حدیث پاک کے اندر اسی خط مبارک کا تذکرہ۔ یہ پہلی بات ہو گئی کہ ابو سفیان اور ہرقل کی بیت المقدس میں کیسے ملاقات ہو گئی۔ دوسری بحث کہ الفاظ جو ہیں بعض ان کی تشریح کی کرنی ہے۔ ہرقل یہ لفظ 2 طرح پڑھا گیا ہے۔ نمبر 1 ہرقل یعنی ہا کے نیچے زیر، را پر زبر اور قاف ساکن، ہرقل، اور دوسرا ہرقل ہا کے نیچے زیر، را ساکن اور قاف کے نیچے بھی زیر، ہرقل۔ مشہور پہلا ہے ہرقل اور آسان دوسرا ہے ہرقل۔ یہ روم کے بادشاہ کا نام ہے۔ اچھا جی،
اس حدیث پاک میں ایک لفظ آیا ہے مادہ، یہ مدت مقرر کرنے کے معنی میں ہے، با مفعلہ سے، ہاں جی، یہ ماد الفریقان اس وقت بولا جاتا ہے جب دو فریق کسی مدت متعینہ پر اتفاق کر لیں۔ تو جو حدیث پاک میں لفظ آیا نا وَقَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مادہ فیہا، تو یہ مادہ جو ہے یہ با مفعلہ سے ہے اور اس کا مجرد جو ہے وہ مدت آتا ہے، مدت مقرر کی۔ اچھا جی، اگلا لفظ سمجھنے والا ہے وہم بِإِیلِیا، کہ ہرقل اور اس کے اصحاب ایلیا جو ہے میں بیت المقدس میں تھے۔ ہم ضمیر کا مرجع ہرقل اور اس کے ساتھی، ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں۔ ایل بمعنی اللہ اور یا بمعنی شہر، اللہ کا شہر یعنی بیت اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اچھا جی، ابو سفیان نے اپنے آپ کو اقرب نسباً کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں زیادہ قریب ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان پانچویں پشت میں ایک ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان کا سلسلہ نسب یوں ہے ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مبارک یوں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو عبد مناف جو ہے وہاں جا کر ابو سفیان کا نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ اس قافلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نسب کے اعتبار سے قریب میں ہوں۔ اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب والا نامہ ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ بھئی ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل، تم میں سے کون اس آدمی کے زیادہ قریب ہے، بہذا الرجل، اس آدمی کا اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ تو ھذا الرجل سے مراد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ھذا کا اصل استعمال جو ہے وہ تو اس کے لیے ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہو، مبصر، دکھلائی دے رہا ہو، مجازن کبھی اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے جو ذہن میں ہو، معہود فی الذہن ہو۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا عام تھا، اس لیے معہود فی الذہن کی طرف اشارہ ھذا الرجل۔ اچھا جی، اگلا لفظ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ابو سفیان نے کہا لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا، اگر حیا نہ ہوتی کہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور جھوٹ بولتا۔ معلوم ہوا کہ عرب لوگ ہر قسم کے عیوب کے باوجود جھوٹ نہ بولتے تھے۔ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اور ان لوگوں کے کلمہ نہ پڑھنے کا بھی یہی منشا تھا کہ جب کلمہ پڑھا تو علی الاعلان پڑھا، نہیں پڑھا تو علی الاعلان جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن منافقت نہیں کی۔ اہل مکہ میں آپ کو کوئی منافق نہیں ملے گا، یعنی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولنے کو بہت بڑا عیب سمجھتے تھے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، ابو سفیان سے سوال کیا ہرقل نے فاشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، تو اشراف سے مراد شرافت دنیاوی ہے، سطوت اور غلبہ، کہ بڑے لوگ، غالب لوگ، اثر و رسوخ والے لوگ، یہ مراد ہیں۔ طبعی شرافت اور نسبی شرافت اس کی مراد نہیں تھی ہرقل کی، ورنہ دیکھو ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو اس سے قبل مسلمان ہو چکے تھے، کیا شرافت طبعی میں، شرافت نسبی میں وہ کس لحاظ سے بھی کم تھے؟ نہیں۔ تو اس لیے یہاں اشراف سے مراد شرافت دنیاوی، اثر و رسوخ اور غلبہ اور سطوت ہے۔ اگلی بات، اس نے سوال کیا حل یرتد
احد منہم سخطۃ لدینہ، کیا کوئی دین کو برا سمجھ کر مرتد ہوا؟ تو سخطۃ لدینہ کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے کہ ایک ہے مال کی، دولت کی لالچ میں دین کو چھوڑ دینا، ایسا تو ہوا ہے، لیکن دین اسلام ہی کو معیوب سمجھ کر کوئی چھوڑ دے اور مرتد ہو جائے، ایسا نہیں ہوا، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دین اسلام عیوب سے مبرہ ہے، اس میں عیب ہے ہی نہیں، تو اس لیے دین کو معیوب سمجھ کر کوئی مرتد ہوا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، لالچ کے لیے، مال کے لیے، یعنی اور کسی اغراض و مفاد کے لیے کوئی دین چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو تو وہ مرتدین تو ہیں، دین کو برا سمجھ کر کوئی مرتد نہیں ہوا۔ اچھا، یہ جو ابو سفیان نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال، تو لڑائی ہمارے ان کے درمیان ڈولوں کی طرح ہے، تو سجال جمع ہے سجل کی، اس کا معنی بڑا ڈول، اگر ایک نکالو تو دوسرا نہ نکال سکو، اتنا بڑا ڈول کہ آدمی اس کو ایک نکالے تو تھک جائے، دوسرا نہ نکال سکے، لڑائی کو ایسے ڈول کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ بصرہ کے حاکم نے جب ابو سفیان کے جوابات کی وضاحت کی تو اس میں قتال کی وضاحت کیوں نہیں کی؟ جواب یہ ہے کہ بصرہ کے حاکم نے قتال کے بارے میں وضاحت کی ہے، اس مقام پر اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن بخاری شریف جلد دوم صفحہ 653 کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے، یہاں راوی نے اختصار کر دیا ہے، اس مقام پر راوی نے اختصار کر دیا ہے اور قتال کی وضاحت جو ہے یہاں نہیں کی، وہ بخاری شریف جلد دوم کی روایت میں موجود ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا، شیئا نکرہ ہے، نکرہ تحت النفی عموم کا فائدہ دیتا ہے، کسی بھی قسم کا شرک مت کرو، کسی بھی قسم کا اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک مت کرو، کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو شرک کی کئی قسمیں ہیں، شرک فی الذات، یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا جائے، نعوذ باللہ کہہ دیا، کوئی کہہ دے جی دو اللہ ہیں، ایک نیکی کو پیدا کرنے والا، دوسرا بدی کو پیدا کرنے والا، یا ایک اکیلا کام نہیں کر سکتا بلکہ ساتھ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملا کر کام کرتے ہیں، یہ شرک فی ذات ہے۔ نمبر 2 شرک فی صفات، کہ صفات خاصہ جو اللہ کی ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرنا۔ ایک شرک فی العبادت ہے کہ جو عبادت سجدہ رکوع وغیرہ اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہے اس کو غیر اللہ کے لیے عبادت کی نیت سے کرنا، ٹھیک ہے، شرک فی العبادت۔ ایک ہے سجدہ تعظیمی، وہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی، یہ ہے تعظیم کی نیت سے کرنا، یہ حرام ہے، کفر نہیں ہے، اس لیے کہ تعظیماً سجدہ کرانے والا ان میں سے کسی کی نیت نہیں ہوتی کہ میں عابد ہوں اور یہ معبود ہے۔ مسجود اور معبود میں بڑا فرق ہے، سجدہ تعظیمی اگر کفر ہوتا تو کبھی بھی کسی کے لیے بھی جائز نہ ہوتا، حالانکہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی ان کے بھائیوں نے، والدین نے کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا سجدہ تعظیمی، تو سجدہ تعظیمی جو ہے غیر اللہ کو کرنا حرام ہے لیکن کفر نہیں ہے، اور سجدہ عبادت جو ہے یہ غیر اللہ کو کرنا کفر ہے۔ شرک کی تیسری قسم جو ہے، چوتھی قسم شرک فی الطاعت ہے، کسی غیر اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسے مشرک کرتے ہیں، مثلا غیر اللہ کو یہ سمجھنا کہ یہ جس کو چاہے حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے، تو یہ اختیار تو اللہ کا ہے، اللہ نے فلاں شے کو حرام کیا، اللہ نے فلاں شے کو حلال کیا، تو ایسے ہی یہ سمجھنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ یہ حلال کر سکتا ہے، اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر سکتا ہے، اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر سکتا ہے، یہ شرک فی الطاعت ہے۔ جہاں تک بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شے کو حرام حلال قرار دینے کی، تو وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آپ اللہ ہی کی بات پہنچاتے ہیں، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فقہا جو استنباط کر کے احکام یعنی بیان کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی کلام سے نکالتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنی طرف نسبت نہیں کرتے۔
یعنی جس کو اللہ نے حرام یا حلال کیا ہے تو فقہا دلائل سے معلوم کر کے ہمیں بتلاتے ہیں. تو فقہا جو ہے حلال یا حرام بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں. شرک کی پانچویں قسم جو ہے شرک فی العادت، ایسے نام رکھنا جو موہم الی الشرک ہیں، جن سے شرک کا وہم پیدا ہوتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ تمام اقسام جو ہے شرک جلی کی ہیں، اور شرک خفیہ شرک جو ہے وہ ریاکاری اور دکھلاوا. سوال یہ ہے کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر کیوں بھیجا، کیوں خاص کیا؟ جواب: بادشاہوں کے پاس جو خطوط بھیجے جاتے تھے تو بادشاہ اس شخص کے خط کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے جو خوبصورت ہوتا تھا. دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ انتہائی خوبصورت تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حاضر ہوتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے، تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو وحی لانے والے سے مناسبت ہو گئی. اچھا جی، اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ہرقل کو نہیں بھیجا، عظیم بصرہ کے جو حاکم تھا اس کو بھیجا، جیسا کہ خط میں ہے الی عظیم بصرہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرقل اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، جو خط براہ راست ہرقل کا آتا اس کو قبول نہ کرتا، اس لیے بصرہ کے والی کے واسطے سے بھیجا. اچھا جی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ہے. فَإِذَا فِيهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم ہے. تو اس میں خط کے آداب جو ہے وہ سمجھ میں آ رہے ہیں کہ پہلا ادب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، دوسرا ادب کاتب اپنا نام لکھے کہ کس کی طرف سے ہے، تیسرا ادب مکتوب الیہ کا نام لکھے کہ کس کو لکھا جا رہا ہے. تو من محمد عبد اللہ ورسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لکھا، اس کے بعد عبداللہ اور پھر رسول ہی لکھوایا. اس سے معلوم ہوا کہ اپنی حیثیت کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ تواضع کو برقرار رکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت اور اپنا منصب بھی بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کو بھی برقرار رکھا. من محمد عبد اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ عدالت میں ایک مرتبہ جھگڑا کوئی پیش ہوا، تو جس میں ضرورت تھی کہ کسی عالم دین جو ہے اس کو بلا کر اس سے شرعی مسائل معلوم کر کے جج جو ہے وہ ان شرعی مسائل کے مطابق فیصلہ کرے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، انگریز کی حکومت تھی. اب جج نے کئی علماء بلوائے، ایک عالم کو بلوایا. اب عدالت میں جب وہ آیا تو عالم صاحب تشریف لائے. جج نے کہا آپ عالم ہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں بھلا عالم ہو سکتا ہوں؟ عالم تو بڑی اونچی شان والے ہوتے ہیں. تو تواضع کی لیکن اپنا منصب حیثیت نہیں بتائی. جج نے کہا کہ نہیں جی، پھر اگر آپ چھوٹے آدمی ہیں تو پھر تو ہم نے آپ سے مسئلہ نہیں پوچھنا، آپ جائیں تشریف لے جائیں، ہم تو کسی عالم سے پوچھنا چاہتے ہیں. اب وہ چلا گیا، دوسرے کو بلوایا عالم کو کہ جی ہم، جج کہنے لگا جی ہم ایسے آدمی سے کوئی دینی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں جو شریعت کا ماہر ہو. تو آپ شرعی علوم میں ماہر ہیں، عالم ہیں؟ اس نے کہا، اس نے بھی تواضع کے سارے علم کہا نہیں جی 2-4 ٹوٹے پھوٹے حرف پڑھے ہیں. ہاں جی، یہ مہارت تو بڑے لوگوں کا، اس نے مہارت تو بڑے لوگوں کا کام ہے. جج نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بھی چلے جائیں. تو اس طرح کئیوں کو جو ہے بلایا، اور وہ جج جو ہے وہ اپنے عادت کے مطابق سوال کرتا، تو وہ حضرات انکساری سے کام لیتے. تو وہ جج کہتا ٹھیک ہے جی آپ تو پھر جب آپ پڑھے لکھے نہیں، آپ تو چند ایک حرف پڑھے ہوئے، تو چند حرف پڑھے ہوئے سے تو ہم نے نہیں پوچھنا، آپ جا سکتے ہیں جائیں. یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طرح پہنچ گئی کہ عدالت جو ہے وہ یوں جو ہے طلب کر رہی ہے، اور علماء جو ہے وہ اپنی ظاہری تواضع اور انکساری سے کام لے رہے ہیں، اور اس کو جو ہے نا جی جج جو ہے وہ ان کو ٹالے جا رہا ہے اور مسئلہ لٹکا ہوا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو کسی طرح پیغام دو کہ مجھے بلوائے. جج نے
بلوایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں پیش ہوئے۔ جج نے کہا جی آپ عالم ہیں؟ فرمایا جی ہاں، مسلمان مجھے عالم ہی کہتے ہیں، میں لوگوں کو دین کے مسائل بتلاتا ہوں۔ تو دیکھا، اب اپنا منصب بھی واضح کر دیا اور دل اور زبان سے بڑائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں عالم ہوں، میں ماہر ہوں، یہ بھی نہیں دعویٰ بھی کیا۔ ہاں، تو اظہار تواضع بھی ہو گیا اور جو ہے بات حقیقت جو ہے وہ بھی کہہ دی۔ اب جج جو ہے اس کو ٹال نہ سکا کہ جب ایک آدمی جو ہے جو لوگوں کو دینی مسائل میں رہنمائی کرتا ہے، لوگ اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، تو اس کو بھی اب مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ جج نے کہا کہ جی ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے، ایک مقدمہ ہے، اس میں ہمیں فلاں فلاں مسئلے جو ہے نا شرعی رہنمائی مطلوب ہے، آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں گے؟ فرمایا جی ہاں میں رہنمائی کروں گا۔ اس نے مسئلے پوچھے، حضرت تھانوی نے جواب دیا۔ تو یہ من محمد عبد اللہ و رسولہ کے لفظ سے مجھے یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کو بھی واضح کیا اور ساتھ تواضع کو بھی برقرار رکھا۔ اچھا جی، اگلا اصول جو ہے وہ یہ معلوم ہوا کہ السلام علیکم کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا سلام علی من اتبع الہدیٰ، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ تو چونکہ کافر جو ہے وہ تعظیم کا مستحق نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، لہذا اس کے القاب نہ لکھے جائیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ ہرقل لکھوایا، ملک وغیرہ بادشاہ، یہ القاب اس کے نہیں لکھوائے۔ عظیم الروم، چونکہ روم کا وہ بادشاہ تھا اس لیے عظیم الروم کا لفظ لکھوا دیا، لیکن اس کے ذاتی جو ہے القاب کہ جی کی بڑی شخصیت یا جو ہے نا جی عزت مآب یا فلاں، ایسی کوئی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بسم اللہ لکھی اور اپنا نام بعد میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ و رسول، جبکہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں ہے اس میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام پہلے اور بسم اللہ بعد میں۔ جواب اس کے کئی ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہے تو خط کے آداب بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ بلقیس، ملکہ بلقیس خط کھولتے ہی کہیں گالی نہ دے دے، اس لیے انہوں نے پہلے اپنا نام لکھا کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ گالی دے تو مجھے دے، میرا نام سامنے آئے، اللہ کے نام کو نہ دے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے انہ من سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا جو یہ ہے انہ من سلیمان، یہ خط کا عنوان نہیں ہے، بلکہ خط تو صرف اتنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ اور یہ جو جملہ ہے انہ من سلیمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو خط تھا اس کا مضمون یہ تھا، اور یہی اصل جواب ہے کہ خط جو ہے انہ من سلیمان سے نہیں شروع ہو رہا۔ انہ من سلیمان تو بتایا جا رہا ہے کہ جی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جو خط تھا اس کا مضمون یہ تھا، کیا تھا؟ خط یہاں سے شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، بسم اللہ سے آغاز کیا، سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ سے آغاز کیا، اصل جواب یہی ہے۔ اچھا، یہ جو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اگر اسلام لے آؤ تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دیں گے، تو دوہرا اجر کیوں ہے؟ ایک اجر عیسائیت کو قبول کرنے کا کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا دین برحق تھا، تو عیسائیت کو قبول کرنے کا، اور دوسرا اسلام کو قبول کرنے کا۔ اس سے اگلا لفظ ہے فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، یہ یریسیین جو ہے اس کو 4 طرح پڑھا گیا، نمبر 1 یریسین، نمبر 2 اریسین، اور پھر یہی 2 یعنی یا اور حمزہ کے ساتھ آخر میں پھر نون سے پہلے پھر ایک یا کا اضافہ، یریسیین اریسیین۔ تو چاروں طرح اس جو بھی پڑھیں اس کا معنی ہے کاشتکار، کاشتکار۔ اب یہاں ایک سوال ہے
کہ قرآن پاک میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہاں؟ تو یہاں کافر تو کاشتکار ہوں اور گناہ بادشاہ کو بھی ہو، تو جواب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات گناہ ہوتا ہے ارتکاب معصیت کی وجہ سے، اور بعض اوقات گناہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی دوسروں کے لیے گناہوں کا سبب بنا اس وجہ سے، چونکہ بادشاہ کا کفر پر برقرار رہنا اس کی رعایا کے کفر پر برقرار رہنے کا سبب ہے، اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، اس لیے بادشاہ کو گناہ ہوگا کہ یہ دوسروں کے لیے کفر کا سبب بنا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری کے خلاف یہ تب ہوتا جب ان رعایا کو گناہ نہ ہوتا، صرف بادشاہ کو گناہ ہوتا۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اس پر سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے تھے اللہ کا بیٹا، اور عزیر علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے اللہ کا بیٹا، تو یہ کہنا کہ بھی ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، برابر کیسے ہوا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کو برابر اس لیے کہا گیا کہ جس توحید کے داعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی توحید کے داعی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اسی توحید کے داعی تھے۔ اللہ کی طرف سے عقیدہ توحید جو ہے اس کی تعلیمات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب برابر تھے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، عزیر علیہ السلام کو یہود نے خدا کا بیٹا کہا، یہ تحریف انہوں نے کی ہے۔ اصل تورات، اصل انجیل جو غیر محرف تھیں، اور قرآن کریم، تینوں توحید ہی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ اچھا جی، ابن ابی کبشہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام کیوں دیا؟ ابو سفیان نے کہ لقد امر امرو ابن ابی کبشہ، اس کے کئی جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ابی کبشہ بنی خزاعہ سے تھا، یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کی، اس لیے جو بھی موحد ہو اسے ابن ابی کبشہ کہہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کی تردید اور توحید کے داعی تھے، تو اس لیے ابن ابی کبشہ کہہ دیا۔ دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کی کنیت تھی، تو ابو کبشہ اس کی طرف نسبت کر کے ابن ابی کبشہ کہا۔ تیسری وجہ، بعض نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، ان کے خامد کی کنیت ابو کبشہ تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد ہیں، ان کی طرف نسبت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہہ دیا۔ چوتھا اور آخری جواب یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ ابو کبشہ حلیمہ سعدیہ کے دادا کی کنیت تھی۔ بہرحال یہ مختلف توجیحات کی گئیں کہ ہرقل نے کہ ابو سفیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کیوں کہا۔ اچھا، اس سے اگلا لفظ ہے لا یخافہ ملک بن الاسفر، کہ اس سے زرد رنگ کے لوگوں کا بادشاہ جو ہے، اسفر کا معنی پیلا، ڈر رہا ہے، تو بن الاسفر جو ہے رومیوں کا لقب یا کنیت ہے، اس وجہ سے کہ ان کا رنگ زرد تھا، تو یا اس وجہ سے کہ ان کے اجداد میں ایک عورت تھی جس کو سونا زیادہ پہنایا گیا، تو بن الاسفر ہو گئے وہ۔ آپ نے کہا کہ رومی جو ہیں یہ منسوب ہیں اسفر بن روم بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف، تو اس لیے ملک کو بن الاسفر کہا۔ یہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا حتیٰ ادخل اللہ علیہ الاسلام، ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے
جب اسلام غالب ہوا تو یہ بھی مسلمان ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ ابو سفیان رات کے اندھیرے میں جاسوسی کے لیے نکلے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داروں نے پکڑ لیا۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شان و شوکت دکھانے کے لیے ایک گھاٹی پر بٹھا دیا اور وہاں سے قافلے گزرتے گئے۔ یہ قافلوں کو دیکھ کر ان کے متعلق سوال کرتے رہے، یہ کون سا قافلہ، یہ کون سا قافلہ، بالآخر اسلام قبول کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قبیلے کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے، اسے اعزاز ملنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کو امن۔ ابو سفیان نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب لوگ میرے گھر میں کہاں سما سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان۔ ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ، مسجد حرام بھی تو اتنی بڑی نہیں کہ سارے مکے والے اس میں کافی سما جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ پر لے بند کر لے اس کو بھی امان۔ پھر یہ مکے آ گیا ابو سفیان اور اعلان کرنے لگا امان ملنے کا، امان، اپنے گھر کے دروازے بند کر لو، امن میں آ جاؤ گے، میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، امن میں آ جاؤ گے، مسجد حرام میں چلے جاؤ، امن میں آ جاؤ۔ یہ اعلان کرنے لگا تو اس کی بیوی ہندہ حرم میں جا کر انہوں نے کہا یہ بوڑھا سٹھیا گیا۔ تو ہندہ کا قبول اسلام اور بیعت کرنے کا واقعہ تو انشاءاللہ کسی موقع پہ آئے گا تو تفصیل سے عرض کریں گے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اچھا جی، اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ قال ابن الناطور، ابن ناطور نے کہا کہ وکان ہرقل حذاءً، ہرقل نجومی تھا۔ تو یہ جو ہے قال ابن الناطور، ابن ناطور نے کہا، تو یہ کان ابن الناطور جو ہے یہ زہری تک جو سابق سند ہے اسی سند کے ساتھ ہے۔ تو یہاں ابو سفیان کا واسطہ نہیں ہے بلکہ اس کے قائل جو ہیں زہری ہیں۔ زہری کہہ رہے ہیں کہ قال ابن الناطور۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ زہری کی وفات تو 125 ہجری میں یا اس کے قریب ہے، تو وہ کیسے ابن ناطور سے روایت لے رہے ہیں؟ تو سند جو ہے زہری کی ابن ناطور تک کیسے پہنچ گئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ زہری کہتے ہیں کہ میں ابن ناطور سے دمشق میں عبد الملک کے زمانے میں ملا ہوں۔ ابن ناطور طویل العمر تھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام لایا تھا۔ یہ ابن ناطور کا قصہ جو آگے بیان ہو رہا ہے یہ ابو سفیان کے واقعے سے پہلے کہا ہے، اگرچہ یہاں روایت میں ابو سفیان کا قصہ پہلے مذکور ہے اور ابن ناطور کا بعد میں ہے۔ اچھا جی، یہ لفظ ہے کان ابن الناطور صاحب ایلیا، ابن ناطور ایلیا کا گورنر، و ہرقل، اور ہرقل کا دوست، سقفن علی نصارى شام، شام کے نصارہ کا پادری تھا، یحدث، وہ بیان کرتا تھا، انا ہرقل، سقف کا معنی پوپ، بڑا پادری۔ تو اس نے کہا، ابن ناطور کہتا ہے کانا ہرقل حذاء ینظر فی النجوم، ہرقل نجومی تھا، ستاروں کا علم تھا، ستاروں کو دیکھتا تھا۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے تاثیر ستاروں کی دو قسم پر ہے، ایک طبعی طور پر اللہ نے ستاروں میں تاثیر رکھی ہے، ان میں نسبت کرنا جائز ہے، دوسری قسم
جو طبعی نہیں ہے اس میں نسبت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی قسم کی مثال جیسے گرمی، سردی، ہاں جی، دن رات کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا، یہ تاثیر لزومی اور قطعی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان تاثیرات کی نسبت نجوم کی طرف، ستاروں کی طرف جائز ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا طلع النجم ارتفعت العاہۃ، جب ثریا ستارہ چڑھ جاتا ہے تو پھلوں سے آفت اٹھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں فلاں حکیم کی دوائی سے صحت مل گئی، یہ جائز ہے۔ اور جو تاثیرات درجہ لزوم اور قطعیت کو نہیں پہنچی ان میں نسبت جائز نہیں، مثلا منحوس ہونا، خوش بخت ہونا، یعنی تندرستی، بیماری، قحط، بارش کا ہونا نہ ہونا، ایسے امور کی نسبت جو ہے ستاروں کی طرف جائز نہیں۔ گو فی الجملہ یہ اسباب بنتے ہیں لیکن درجہ لزوم میں نہیں ہے، اس لیے نسبت جائز نہیں۔ حدیث میں اس سے ممانعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال مطرنا بنوء کذا فکفر بی وآمن بالکواکب، کہ جو یوں کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی ہے، اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لیا۔ اچھا جی، تو ہرقل نے جو خواب دیکھا تھا، ہاں جی، کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا، تو اس وقت اتیا ہرقل برجل، ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا، ارسل بھی ملک و غسان، جو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ یہ آدمی کون لایا گیا تھا؟ یہ رجل جو ہے حضرت عدی بن حاتم تھے، ان کو ملک غسان کے بادشاہ نے ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ عرب لوگ، ان کے متعلق جو پوچھا گیا امختتن ہوا، کہ کیا یہ ختنہ کرائے ہوئے ہیں، تو یہ سنت ابراہیمی ہے۔ عرب لوگ چونکہ ملت ابراہیمی پر تھے اس لیے یہ سنت ان میں باقی تھی۔ جو ابو سفیان نے خواب دیکھا تو اولاً تو یہ سمجھا کہ یہودی لوگ ختنہ کراتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، عرب لوگ سب جو ہیں وہ ختنہ کراتے ہیں۔ تو ملک الختان، ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا، جو خواب ابو سفیان نے دیکھا وہ اس کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جی، ایک لفظ جو ہے ثم کتب ہرقل الی صاحب لہ برومیۃ، پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو رومی میں خط لکھا۔ وہ دوست جو ہے یہ زغاتر اس کا نام تھا۔ جب ہرقل کا خط ان زغاتر کے پاس پہنچا تو اس کو پڑھ کر یہ مسلمان ہو گئے، اور زغاتر جو ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، لیکن ان کی قوم نے ان کو وہیں قتل کر دیا۔ جیسے ہرقل نے جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محبت اور تعظیم کے الفاظ بولنے شروع کیے تو آپ نے پڑھا اس حدیث میں کہ سب لوگ جو ہے وہ سرکش گدھوں کی طرح بھاگے، بدکنے لگے۔ تو یہی زغاتر کے ساتھ ہوا، اور زغاتر کا انجام چونکہ ہرقل کے سامنے تھا اسی لیے اس نے یوں منظر بنایا کہ خود اونچی جگہ پہ تھا اور ان لوگوں کو نیچے رکھا، اور پھر جو ہے محل کے دروازے بند کرا دیے کہ باہر نکل کے شور شرابہ کر کے عوام کو نہ اکٹھا کرے۔ یہ سارے اس نے اپنے انتظامات کر کے پھر ان لوگوں کے سامنے ہرقل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کے متعلق اپنے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ تو ہرقل نے یہ تو دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے شور شرابہ کر رہے ہیں، کہیں زغاتر کی طرح مجھے قتل نہ کر دیں۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی طرف توجہ نہیں ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو تم سلامتی پا جاؤ گے۔ اگر وہ اسلام لے آتا تو وہ سلامتی پا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پروانہ امن دے دیا تھا، تسلم، تم سلامتی پا جاؤ، لیکن اس کی قسمت میں اسلام نہیں تھا تو وہ ڈر گیا انجام زغاتر کا دیکھ کر۔ یہاں ایک لفظ ہے فَأَذِنَ ہرقل لِعُظَمَاءِ الروم فی تذکرۃ لہ بہمس، کہ روم کے سرداروں کو ہرقل نے حمص کے اندر اپنے محل کے اندر آنے کی اجازت دی۔ تذکرہ
وہ محل جس کے ارد گرد مکانات بنے ہوں خدام وغیرہ کے لیے، تو اس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، فکانہ ذالک آخر شان ہرقل، یہ ہرقل کا آخری حال ہوا۔ تو جب ہرقل نے ملک کی خاطر اسلام کا انکار کر دیا تو اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہوا۔ اور آخر شان ہرقل سے باب کے ختم کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہر باب کے اختتام پر ایسا کوئی نہ کوئی لفظ لاتے ہیں جس سے باب کے ختم کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ دوسری بات ہو گئی الفاظ کے تشریحات، اور تیسری بحث جو ہے اس میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، حدیث پاک کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا ہے۔ تو پہلی مناسبت یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موحی الیہ ہیں، آپ کی طرف وحی نازل ہوئی ہے، اور ترجمۃ الباب میں بھی کیفیت وحی کا ذکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بطور تکملہ کے ذکر فرمائے، یہ مناسبت ہو گئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ دوسری مناسبت، ہرقل کے سوالات کے جوابات سے ابتدائے وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو ابتدائی حالات کیا تھے، کیسے کمزور لوگوں نے، غریبوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہاں جی، تو یہ باب کا عنوان بھی ہے، کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور حدیث میں بھی ابتدائی وحی کے حالات اس میں آ گئے ہیں ہرقل کے سوالوں کے جوابات کے ضمن میں، تو مناسبت ہو گئی۔ تیسری مناسبت حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی، باب کی غرض کیا ہے؟ عظمت وحی کا بیان۔ تو ہرقل کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ کا بیان ہے، جس سے آپ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، تو آپ کی عظمت سے وحی کی عظمت جو ہے وہ بھی ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے۔ چوتھا، بعض حضرات نے یوں مناسبت دی، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو باب کا مقصد جو ہے وحی کے وسائط اور وحی کے وسائل کا بیان ہے، اور اس حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ وحی کے وسائط اور وحی کے وسائل اور ذرائع اس میں بیان کیے گئے۔ آخری بات جو اس حدیث پاک سے متعلق ہے کہ اس سے مسائل کون کون سے مستنبط ہوتے ہیں، تو نمبر ایک یہ ہے کہ اسلام میں دعوت دین کی یہ اہم رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے، اسلام کی دعوت دی، قاصد بھیجے، اسی طرح اہل اسلام کو بھی دعوت دیتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات، تمام انبیاء شریف النسب دے، یعنی شرافت نسبی کو ترجیح ہے۔ تیسرا، جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جاہل بھی اس سے نفرت کرتا ہے۔ چوتھے مسئلہ جو اس سے سمجھ میں آتا ہے، صرف پہچان لینے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تصدیق نہ پائی جائے۔ کافروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا قرآن میں فرمایا کہ کافر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے، اس لیے کافر رہے۔ پانچویں بات، خط کی ابتدا میں بسم اللہ لکھنا مناسب ہے۔ چھٹی بات، خط میں اپنا نام پہلے لکھے اور جس کو خط لکھا جا رہا ہے مکتوب ہے اس کا نام بعد میں لکھے۔ ساتویں بات، اہل حرب کفار کے پاس ضرورت کے تحت قرآن پاک کے کچھ الفاظ یا آیات لے جانا جائز ہے۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ کافر تو جنبی ہوتا ہے، اور پھر اہل حرب جو ہیں وہ تو توہین بھی کریں گے، جبکہ جمہور علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جہاد میں اگر توہین کا اندیشہ ہو تو قرآن ساتھ نہ لایا جائے، ہاں شوکت اور قوت کی وجہ سے اطمینان ہو تو کوئی حرج نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات لکھ کر بھیج رہے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ دو مسئلے جو ہے کیسے ثابت ہوں گے کہ جنبی جو ہے قرآن کو ہاتھ لگانا، اہل حرب کے پاس بھیجنا، ہاں جی، علماء تو مسئلے اس کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ ایک جواب دیا گیا اگرچہ کمزور ہے، کہ یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھے تھے، آیت کی صورت میں ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو انہیں آیات قرآنیہ ہونے کا شرف بعد میں حاصل ہوا۔ تو یہ توارد ہے، توارد، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا اللہ نے وہی بعد میں وہی بنا کر نازل کر دیا۔ لیکن یہ جواب مرجوح ہے، اس لیے کہ آگے کتاب الجہاد میں امام بخاری عنوان قائم کریں گے کہ دشمن کی زمین میں قرآن لے جانا جائز ہے یا نہیں، تو وہاں جواز کی دلیل کے طور پر اسی روایت کو ذکر فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی صورت میں
یہ آیات تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا پہلے سے نازل ہو چکے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اہون البلیتین پر محمول ہے. یہاں دو جو ہے وہ مصیبتیں ہیں. ایک ہے کہ اسلام کی دعوت چھوٹ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اسلام کی دعوت دینے کے لیے قرآن کی آیات لے کر بھیجتے ہیں ان کو، تو قرآن کا احترام جو ہے کافر نہیں کریں گے، قرآن کا احترام چھوٹ رہا ہے. تو یہ آزمائش جو ہے یہ مصیبت کم ہے. لہذا بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی کو اختیار کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہون البلیتین کو اختیار کرتے تھے. دو آزمائشوں، دو مصیبتوں میں سے جو ہلکی ہوتی تھی اس کو اختیار کر لیتے ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ نیت کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. قرآن کریم کو قرآن کی نیت سے پڑھا جائے تو احکام اور ہیں، دعا کی نیت سے، دم کی نیت سے پڑھا جائے تو احکام اور ہیں. یہاں قرآن پاک کو دعوتی خط کی حیثیت سے بھیجا جا رہا ہے. چوتھا اور آخری جواب یہ ہے کہ قرآن کی عظمت کے لحاظ سے جو مسئلہ لکھا گیا ہے، یہ جملہ قرآن یعنی پورا قرآن یا اکثر اجزاء قرآن کے بارے میں ہے. ایک آدھ آیت جو ہے وہ ان احکام سے مستثنیٰ ہے. جیسا کہ ہم بچیوں کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ مخصوص ایام میں قرآن پاک باجی صاحبہ اگر سنیں بچیوں سے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے رک کر پڑھیں. تو یہ ایک آدھ آیت جو ہے